اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن جمال رمضان کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کا میزبان علامہ محمد کاشف مدنی۔ آج اسٹوڈیو میں جو ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرمائیں، سب سے پہلے آپ کا تعارف کرواتا چلوں۔ میری مراد عزت مآب حضرت علامہ و مولانا قاری محمد شبیر حسین ہاشمی صاحب، آپ تشریف فرمائیں۔ آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ حضور جان جانا رحمت کائنات نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورت مظہر سرائی کرنے والے میری مراد عزت مآب جناب حافظ ذیشان ساقی صاحب تشریف فرمائیں۔ آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، رمضان مبارک کی برکت، رحمت، عظمت، مقام، وقار، شان والی گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں، اور یقیناً یہ قبولیت کے لمحات ہیں۔ ان قبولیت کے لمحات میں آپ اور میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں سے محظوظ ہو رہے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک زیر بحث لے کر حاضر ہیں، آج ہم نے یہ دیکھنا ہے اور قبلہ علامہ صاحب سے ہم نے رہنمائی حاصل کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیسے خرچ کیا جائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کو ہی رزق عطا کرتا ہے، کوئی ایمان لے کے آئے تب بھی، اور جو ایمان نہیں بھی لاتے اللہ تعالیٰ رزق ان کو بھی عطا کرتا ہے۔ بلکہ اگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں، جو کفار ہیں وہ مسلمانوں سے زیادہ عیش و عشرت کی زندگی گزار ہیں، لیکن مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ حیات دیا ہے، اور اس کو رزق دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک حدود کو بیان کیا ہے۔ اس حدود کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے یہ رزق کو خرچ بھی کرتا ہے، اور پھر یہ رزق بالخصوص جب راہ خدا میں خرچ کرنا چاہے یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ خرچ کرتا ہے، اس کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ میں قبلہ علامہ صاحب کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ آپ ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو رزق کے حلال سے نواز دے، وہ کس انداز میں، اس کس طریقہ کار کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس رزق کو خرچ کر کے اپنے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے اسپیشلی طور پہ جناب علامہ کاشف مدنی صاحب، آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا اور حق نیوز کا جو پلیٹ فارم ہے، اس میں جتنے لوگ اس سے وابستہ ہیں اور جو ہمارے ناظرین ہیں، آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور بالخصوص میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی وساطت سے آج میں یہاں پہ حاضر ہوا ہوں اور عوام سے مخاطب ہونے کا مجھے موقع مل رہا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر جا بجا طور پر اپنے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی۔ اس سلسلے میں بے شمار قرآن پاک کی آیات بینات اس پر شاہد ہیں، تو میں حصول برکت کے لیے چند آیات کریمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ شریف کی آیت نمبر 261 ہے، 261 آیت نمبر ہے۔ اس کے اندر اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، جیسا کہ ایک دانہ زمین کے اندر بویا جاتا ہے، پھر اس دانے سے 7 بالیاں زمین سے اگتی ہیں، پھر ان میں سے ہر ایک کے اوپر اس طریقے سے دانے لگے ہوتے ہیں کہ ان کی تعداد 700 تک چلی جاتی ہے۔ تو اللہ کریم نے یہ مثال ذکر کرنے کے بعد ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس مثال کے ذریعے ہمیں یہ سمجھانا مقصود ہے کہ جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اللہ کے راستے میں جب کوئی شخص 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، وہ یہ نہ سوچے کہ یہ میں 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں، اللہ جل شان الکریم اس 1 روپے کے بدلے میں اس کو 700 گنا اس پر اجر اور ثواب عطا کرتا ہے۔ ایک آیت کریمہ کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔
کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور اللہ کے راستے میں نیکی کرو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کو پسند کرتا ہے اور نیکی کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ اب آتے ہیں اس مسئلے کی طرف کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، مال خرچ کرنے کی اہمیت کیا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا کبھی کبھار یہ فرض ہوتا ہے، کبھی کبھار یہ مال خرچ کرنا واجب کہلاتا ہے، اور کبھی کبھار یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا درجہ مستحب تک پہنچتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے فرض کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا کب ہمارے اوپر فرض ہے، تو قرآن کریم کے اندر اس چیز کا بھی اللہ کریم نے ذکر فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، جہاں پر قرآن پاک کے اندر نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا، وہاں پر ہی ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، زکوٰۃ ادا کرنا۔ تو جب ایک آدمی مالدار ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے مالدار کے اوپر بھی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور ایک آدمی جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، وہ مستحق ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، مالی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے راستے میں بہت بڑی آزمائش اس کے اوپر لاگو ہوتی ہے۔ اب یہ دونوں آزمائش کی پوزیشن کے اندر ہیں، ایک مالدار ہے اس کے اوپر بھی آزمائش، اور ایک مستحق اور غریب ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اب جو مالدار ہے اس کے اوپر اللہ کی طرف سے یہ آزمائش اس کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ آیا کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کا محبوب بندہ بنتا ہے، یا پھر اس کے نافرمانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم کی شان دیکھیں، اس کی کرم نوازی دیکھیں، اس کی مہربانی دیکھیں کہ اللہ خود ہی پہلے مال عطا کرتا ہے، اور پھر یہ حکم ارشاد فرماتا ہے کہ اب اسی میرے دیے ہوئے مال میں سے میری راہ میں خرچ کرو۔ تو جب تم خرچ کرو گے تو یہ نہیں ہوگا کہ اس مال کے خرچ کرنے کی وجہ سے آپ کے اوپر غربت طاری ہو جائے گی، نہیں، بلکہ فرمایا گیا اس آیت کریمہ کی روشنی میں فرمایا گیا کہ اگر تم میرے راستے میں 1 گنا خرچ کرو گے تو میں اس کے بدلے میں تمہیں 700 گنا عطا کروں گا۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشاد گرامی ہے اور اس کا مفہوم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرو، بے شک یہ صدقہ تمہاری مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ اللہ کے راستے میں کیا ہوا صدقہ ہمارے گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ اللہ کے راستے میں کیا ہوا صدقہ یہ ہمارے گناہوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ اللہ کے راستے میں کیا ہوا صدقہ یہ آنے والی مصیبتوں کو ٹالتا ہے، آنے والی وبا کو ٹالتا ہے، آنے والی بیماری کو ٹالتا ہے۔ بے شمار اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی اس کی موت کا وقت بالکل قریب ہوتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہے تو اللہ پاک اس کی موت کو تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صدقہ کرنا اللہ کے راستے میں یہ بڑی بڑی مصیبتوں کو، بلاؤں کو، آفتوں کو ٹالتا ہے۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں، اس کے راستے میں جو خرچ کیا جاتا ہے، مال خرچ کرنا، وہ اس کا اصول کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے انما الاعمال بالنیات کے تحت کہ سب سے پہلا جو اصول آدمی کے ذہن میں، اس کے دل میں ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ مال اللہ کی امانت ہے، اللہ نے ہی مجھے عطا کیا، تو میں اسی کی بارگاہ میں، اس کے راستے میں جب یہ مال خرچ کروں گا تو اس کے ذریعے سے میں اللہ کی رضا کو حاصل کروں گا، اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ آپ دیکھیں ہمارے بزرگان دین میں، ہمارے اسلاف میں بے شمار ایسے نام ہمیں ملتے ہیں کہ جنہوں نے سخاوت کے دریا بہائے، سخاوت کی دنیا میں وہ ضرب المثل بن گئے، سخاوت کے جہان میں وہ استعارہ نور بن گئے، جیسا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات والا صفات ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے
اللہ کے دیے ہوئے مال کا صحیح طریقے سے اس کو خرچ کیا، صرف کیا، اور اللہ کے راستے میں ایسے انداز سے انہوں نے مال خرچ کیا کہ خود بانی اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان صحابہ کے اوپر رشک کیا. جیسا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات سے کون واقف نہیں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ اس موقع میں رہتے تھے، اس موقع کی تلاش میں رہتے تھے، ہمیشہ اس لگن میں، اس جستجو میں، اس آرزو میں رہتے تھے کہ کب کبھی موقع ملے میں رائے خدا میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ کا دیا ہوا مال جب خرچ کروں تو اس کے بدلے میں اللہ کی رضا مل جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مل جائے، حضور علیہ السلام کی نگاہ کرم مل جائے. آپ غزوہ خندق کے موقع پر حضور علیہ السلام نے جب صحابہ سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہے کوئی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا کہ اپنا اپنا مال جمع کیا جائے، تو بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا اپنا مال پیش کیا، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس موقع پر باقی تمام صحابہ سے بڑھ کر ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کیا. اب یہاں پہ محدثین کرام نے جو اس میں ایک خاص قسم کی بات لکھی ہے وہ میں اپنے معزز ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے جو مال حضور کی بارگاہ میں پیش کیا وہ اتنا کثیر نہیں تھا، حالانکہ ان سے زیادہ مقدار میں جناب فاروق اعظم نے مال پیش کیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مال پیش کیا، حضرت عثمان غنی ذو النورین نے مال پیش کیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مقدار تھی، لیکن صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آپ کے جو جذبات تھے، آپ کا جو وہاں پہ اخلاص تھا، وہ اس نہج پہ پہنچا ہوا تھا، اس کا لیول اتنا بلند تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی جواب حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب حضور نے رحمت کونین نے پوچھا کہ آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، اور باقی دنیا و ما فیہا کا جو کچھ میرے پاس سرمایہ تھا، متاع حیات تھا، وہ سب کا سب میں نے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. یہی اسلام کی روح ہے اور یہی اسلام کی تعلیم ہے کہ اللہ کریم خود سخی ہے اور سخاوت کرنے والوں سے پیار کرتا ہے. اللہ کریم خود سخی ہے، سخاوت کرنے والوں کو اپنا محبوب بناتا ہے. مال تو اللہ تعالیٰ سب کو عطا کرتا ہے لیکن لیتا کسی سے. اور یہ اللہ کریم مال عطا کرنے کے بعد اگر کسی موقع پر کسی آدمی کو یہ موقع ملتا ہے تو یہ اس وقت یہ اس بندے کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ آیا اس موقع پر یہ بندہ بخل سے کام لیتا ہے، کنجوسی سے کام لیتا ہے، یا اللہ کی بارگاہ میں کھلے دل کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، وسعت قلبی کے ساتھ رائے خدا میں یہ مال خرچ کر کے اللہ کا محبوب بندہ بنتا ہے یا کہ نہیں. یہ اس بندے کے لیے اس موقع پر بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے آپ کے اور میرے پاک نبی امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو سخاوت کرنے والا ہے، سخی ہے، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. جو سخی ہے وہ جنت کے قریب ہوتا ہے. جو سخی ہے وہ لوگوں کے قریب ہوتا ہے. اور اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس، جو آدمی بخل سے کام لیتا ہے وہ اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، وہ جنت سے بھی دور ہو جاتا ہے، اور لوگوں کی نظروں میں بھی وہ دور ہو جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جب بھی موقع ملے ہم اس مال کو رائے خدا میں ہر جائز کام کے اندر، ہر نیکی کے کام کے اندر، ہر اس کام کے اندر، ہر اس جگہ پہ ہم اس مال کو خرچ کریں جہاں پر مخلوق خدا کے لیے فائدہ ہو. اچھا، یہاں پر ایک بات میں کہنا چاہوں گا. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اب رمضان مبارک کی برکت، رحمت، عظمت والی گھڑیاں شروع ہیں تو ہر تیسرا بندہ جو ہے وہ مذہبی لبادہ اوڑے ہوئے کہیں مسجد میں آپ کو نظر آئے گا، کہیں مدرسے کے باہر ہوگا، کہیں کسی خانگاہ کے باہر بیٹھا ہوگا اور نعرہ یہ لگا رہا ہوگا کہ میں مسجد کے لیے چندہ اکٹھا کر رہا ہوں یا میں جناب مستحق لوگوں کے لیے کر رہا ہوں. تو ایسے لوگوں کے کس طریقہ کار سے ہم ان لوگوں پر اعتماد کریں یا ان لوگوں کو کس طریقہ کار سے ہم
پیش کریں جو ہم ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہیں. ہماری نیت تو یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کرتے ہیں, لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو پیسہ ہم نے دیا تھا وہ رائے خدا میں نہیں گیا, بلکہ وہ تو ضائع ہو رہا ہے, وہ تو جناب گناہ کے کام میں لگ رہا ہے. تو اس حوالے سے بھی ناظرین کو آگاہ کریں کہ کس طریقہ کار سے وہ پیش کریں. سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ میں آپ کی وساطت سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمارے اداروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی سرکوبی کریں اور ان کو سرزنش کریں اور ایسے لوگوں کا گھیرا تنگ کیا جائے جو مذہب کے نام سے جو لوگوں کو لوٹتے ہیں. اس قسم کے آپ کو پتہ ہے مسجدوں کے اندر, مدارس کے اندر, بازاروں کے اندر, مختلف مارکیٹوں کے اندر جگہ جگہ پہ لوگ ایسے موجود ہیں. تو ایسے لوگوں کی سرکوبی ہونی چاہیے, ان کے خلاف گھیرا تنگ ہونا چاہیے اور ان کو فوری طور پر ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے کہ جن لوگوں کی وجہ سے حقدار کو اس کا اصل حق نہیں ملتا. اور دوسرا, ایسے لوگوں کی وجہ سے جو مذہبی لبادہ اوڑھ کر, نیک اور متقی اور پارسا لوگوں کا لبادہ اوڑھ کر وہ اس فیلڈ کے اندر آتے ہیں اور نیک اور پارسا لوگوں کو ان کا تمسخر اڑایا جاتا ہے, ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اور جو اصل مستحق لوگ ہیں ان تک وہ پیسہ اور وہ مال نہیں پہنچتا. دوسرے نمبر پہ, ہر آدمی کو شریعت مطہرہ نے ہمیں جو اصول وضع کیے ہیں, اگر انہی اصولوں پہ چلتے ہوئے ہر آدمی اگر صحیح طریقے سے مال اپنا خرچ کرے, خواہ وہ زکوٰۃ کی مد میں ہو, خواہ وہ صدقات کی مد میں ہو, یا وہ خیرات کی مد میں ہو, ان اصولوں کی بنیاد پر جو اصول شریعت مطہرہ نے وضع کیے ہیں. اب شریعت مطہرہ نے کون سے اصول وضع کیے ہیں؟ شریعت مطہرہ کی طرف سے جو وضع کردہ اصول ہیں ان میں سب سے بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جو حق ہے وہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کے اندر نظر دوڑائیں. آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں, آپ کے اڑوس پڑوس میں جو آپ کے والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے یا سسرال کے خاندان کی طرف سے جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں, سب سے پہلا حق ان مستحقین کا ہے. اگر ان کے اندر, اس جماعت کے اندر, اس دائرے کے اندر اگر کوئی مستحق ہے تو سب سے پہلا حق ان کا ہے. تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں, اگر کوئی بندہ اسی بنیاد پر اگر مال خرچ کرنے کے ٹائم بندہ نظر دوڑائے اپنے قریبی رشتہ داروں کے اندر, تو میرے خیال کے مطابق اس کو باہر جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی. مستحق لوگوں کا تو یہ ان کا سب سے پہلا حق ہے جس کے بارے میں ہم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا. تو ایک آدمی سے سب سے زیادہ قیامت کے دن جس چیز کا مواخذہ ہوگا, سرزنش ہوگی, جس چیز کی سب سے زیادہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا, وہ ہے حقوق العباد. آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں, آپ کی وجہ سے کہیں وہ محروم تو نہیں ہوئے, آپ کی بے رخی کی وجہ سے. تو میں آپ کی وساطت سے یہ پیغام بھی اپنے معزز ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ جب آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی میت پہ آ کے لوگ آنسو بہاتے ہیں, اور اس کے کل خوانی کے موقع پہ آ کے ان کے لواحقین کو گلے ملتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں, افسوس کرتے ہیں. تو کاش یہی افسوس کرنے والے اس وقت اگر پہنچ جاتے کہ جب یہ آدمی بلک رہا تھا, جب یہ بستر مرگ پہ پڑا رہا تھا, جب یہ آدمی اپنے 3 وقت کے کھانے کے لیے یا اپنی دوائی کے لیے ترس رہا تھا, لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا, اس وقت اگر اس کی امداد کے لیے لوگ پہنچ جاتے تو بعد میں میت پہ آ کے آنسو بہانے کی نوبت ہی پیش نہ آتی. تو اس لیے آپ جہاں پہ اسلام نے مرنے والوں کی قدر کرنے کا حکم دیا ہے, ان کی عزت اور حرمت کو قائم رکھنے کا حکم دیا, وہاں پہ زندہ لوگوں کے حقوق کی تلافی کرنے کا اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کا بھی اسلام نے حکم دیا ہے. اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ مستحقین ہیں وہ شریعت مطہرہ نے جو ترتیب بیان فرمائی ہے, انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ. یہ جو لسٹ اللہ کریم کے قرآن پاک نے جو ہمیں دی ہے, اسی لسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم مستحقین تک ان کا حق پہنچائیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو امت مسلمہ کی
سب سے بڑی جو ان کے ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ ہے فلسطین کے اور مقبوضہ کشمیر کے ان مظلوم مسلمانوں کی داد رسی کرنا، ان تک اپنی امداد پہنچانا۔ جتنا مال آپ رائے خدا میں خرچ کرنا چاہتے ہیں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ آپ ان مستحقین تک کسی نہ کسی طریقے سے پہنچائیں، اور اللہ کرے ہمارے مسلم حکمران ان کی غیرت ایمانی بھی جاگ جائے اور ان کی آنکھیں کھل جائیں اور ان کو یہ چیز نظر آئے کہ کہاں ہیں وہ یورپ کے وہ لوگ جو جانوروں کے حقوق کی آوازیں بلند کرنے والے تھے، کہتے تھے کہ ہم تو کتے اور بلیوں کے اور جانوروں کے حقوق کی پاسداری کرتے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ وہاں پہ تو انسان بھی کٹتے مرتے نظر آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور خواتین وہاں پہ جس بے دردی کے ساتھ، بے رخی کے ساتھ اس وقت ان کا وہاں پہ قتل عام کیا جا رہا ہے، اور جس بے دردی کے ساتھ ان کو وہاں پہ ذبح کیا جا رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کائنات کے اندر اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا جو اس وقت وہاں پہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اور جو سب سے بڑی ان کو سزا مل رہی ہے وہ ہے کہ وہ اسلام کے بانی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اسلام کے نام لیوا ہیں، اسلام کا پرچار کرنے والے ہیں، وہ تو شہادت کی موت حاصل کر رہے ہیں، لیکن باقی دنیا کے تمام مسلمانوں کا اس وقت یہ بہت بڑا امتحان ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ آج اگر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے، ان کے حق میں اگر آواز بلند نہیں کریں گے، اگر ان کے لیے ہمارا دل نہیں تڑپے گا، تو کل ہمارے اوپر بھی یہ وقت آنے والا ہے کہ ہمیں بھی اسی بے دردی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ تاریخ وہ وقت بھی دکھائے کہ اسی بے دردی کے ساتھ جب ہمیں مارنے والا کوئی ہوگا تو پھر کوئی بھی بچانے والا نہیں آئے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جو طریقہ اسلام نے وضع کیا ہے اس طریقے کے مطابق اللہ پاک ہمیں صحیح طریقے سے اپنا مال مستحقین تک پہنچانے کا جذبہ اور ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ قبلہ علامہ صاحب بڑی خوبصورت اور احسن انداز میں آپ کی اور میری رہنمائی فرما رہے تھے، اور یقیناً جس انداز میں قبلہ علامہ صاحب نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا طریقہ کار بتایا، اگر آپ اور میں اس طریقہ کار کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کریں، انشاءاللہ عز و جل جو مستحقین لوگ ہیں ان تک ان کا حق پہنچے گا، اور انشاءاللہ کوئی بھی غریب اور کوئی بھی نادار اور کوئی بھی بھوکا اس دنیا سے نہیں جائے گا۔ آپ کی انہی محبتوں اور چاہتوں میں پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، میں عظیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھنے والے محترم جناب حافظ محمد ذیشان ساکی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ بارگاہ خیر الانام میں اپنی حاضری پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب
نواز میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری اور گناہ گار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری اس کلام کا جانے کلام شیر کہ محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، خوبصورت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے جناب حافظ محمد ذیشان ساقی صاحب، اللہ کریم آپ کی آواز میں برکتیں عطا فرمائے۔ میں ایک دفعہ پھر قبلہ علامہ صاحب کی جانب بڑھوں گا۔ جس طرح دنیا میں رزق حلال اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا رب صلہ عطا کرتا ہے کہ اس کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے اور اس کے رزق میں برکتیں عطا کی جاتی ہیں، اس کی زندگی میں خیر کو داخل کر دیا جاتا ہے،
اور اس سے وبائیں، مصیبتیں، تنگی، تکلیفیں اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے دور کر دی جاتی ہیں۔ علامہ صاحب یہ بھی ناظرین کو ضرور بتائیے گا کہ جس طرح دنیا میں اس کا خاص اجر و ثواب آپ کو اور مجھے میسر آتا ہے، اس طرح آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں ان کے لیے کیا انعام و اکرام رکھا ہے؟ ماشاءاللہ بہت پیارا آپ کا سوال ہے۔ تو اس سلسلے میں دیکھیں، ہم یہ دنیا ایک دارالامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ کریم نے یہاں پر جتنے بھی ہمارے اوپر شرعی احکامات جو ہمارے اوپر لاگو کیے ہیں، ان تمام احکامات کا جو بنیادی طور پر اللہ پاک نے ہمارے اوپر جو لاگو کیا ہے، اس کا بنیادی تقاضا یہی ہے کہ ہم کامل مسلمان بن جائیں، اور اس کے عوض میں اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے کہ بے شک ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ قرآن کریم ہی ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ اس چیز کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ پاک انسانوں کے ساتھ ایک قسم کی تجارت کر رہا ہے۔ وہ تجارت کیا ہے کہ تم اپنے مال اور اپنی جان میرے راستے میں صرف کرو، میرے راستے میں قربان کرو، میرے راستے میں خرچ کرو، اس کے بدلے میں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ میں تمہیں جنت عطا کروں گا۔ یہ آخرت کا فائدہ ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں جان اور اس کا دیا ہوا مال دنیا میں صرف کرے گا، اللہ کریم اس کے عوض میں قیامت کے دن اس آدمی کو جنت عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر رحمت عالم، نور مجسم، شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ حضرت سیدہ اسماء اس حدیث مبارکہ کی راوی ہیں۔ آپ روایت کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں گن گن کر نہ دیا کرو، ورنہ وہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا، اور اس کی راہ میں اپنے ہاتھ کو نہ روکو، ورنہ اللہ بھی تم سے اپنے ہاتھ کو روک دے گا۔ اب رزق میں کمی آ جائے گی۔ تو ایک آدمی جب دنیا میں اللہ کے راستے میں فراخ دلی کے ساتھ مال خرچ کرتا ہے، اس کا سب سے پہلا فائدہ اسی بندے کو، خرچ کرنے والے کو، یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس کے رزق میں مزید برکت عطا کر دیتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے کی اللہ عمر بھی بڑھا دیتا ہے، اللہ اس کے رزق میں بھی فراوانی عطا کر دیتا ہے۔ اچھا، یہ لطف کی بات یہ ہے، جہاں تک میں نے قرآن و حدیث کو پڑھا اور سمجھا، چونکہ میرے موضوع سے ریلیٹڈ بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اس میں مسلمان اور غیر مسلم کی کوئی قید نہیں۔ اگر غیر مسلم بھی اس کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کا صلہ اللہ اسے بھی دنیا میں عطا کرتا ہے۔ حالانکہ ویسے تو من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کریم نے ایمان کو اعمال صالحہ کے لیے شرط قرار دیا کہ اگر کوئی بندہ نیک اعمال کرتا ہے تو اس کے لیے ایماندار ہونا یہ ضروری ہے، یہ شرط ہے بنیادی طور پر۔ اگر وہ بے ایمان ہے، ایماندار نہیں ہے، تو اگر وہ نیکی کرتا ہے تو اس کو قبر کے اندر اور آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا دنیا میں اس کو۔ لیکن دنیا میں اگر وہ بندہ راہ خدا میں مال خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو دنیا کے اندر اس کا صلہ ضرور عطا کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے قرآن کریم کے اندر سے بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں، جیسا کہ سورۃ البقرہ کے اندر، یہ بقرہ ایک گائے کے نام پہ سورت ہے۔ اب میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ یہ اس کی غرض و غایت کیا ہے، لیکن میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ جب کوئی دور پر تشریف لے گئے تھے، آپ کی عدم موجودگی میں آپ کی قوم کے اندر ایک سامری نامی شخص تھا، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے جانے کے بعد اس سامری نے کیا کیا؟ حالانکہ وہ غیر مسلم تھا، وہ فاسق تھا، وہ سامری حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا۔ اس نے آپ کی عدم موجودگی میں پوری قوم کو ایک بچھڑے کی پوجا پہ لگا دیا۔ اب اللہ کریم نے جب یہ منظر دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل ہوئی کہ آپ جلدی کے ساتھ یہ جتنے لوگ پوجا کے اندر ملوث ہیں ان سب کو قتل کیا جائے۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے قتل کا اعلان کیا تو جب سامری کی باری آتی ہے تو فوراً جبریل پاک آ جاتے ہیں. تو جبریل پاک کہتے ہیں کہ اس کو قتل نہیں کرنا, اس کو حالانکہ اس نے اتنا بڑا جرم کیا, پوری قوم کو ایک شرک کے راستے پہ لگا دیا, لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس کو بھی قتل نہیں کرنا. باری تعالیٰ اس کو قتل کیوں نہیں کرنا؟ فرمایا کہ کیونکہ یہ سخی ہے, اس کے ذریعے مخلوق کو فائدہ مل رہا ہے, یہ اللہ کی مخلوق کا نفع دیتا ہے, اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے. اسی طریقے سے نوشیرہ کا نام آپ نے سنا ہے, یہ نوشرواں عادل بہت بڑا ایک بادشاہ گزرا ہے, اس کے نام پہ نوشیرہ کا شہر آباد ہوا, اس کے نام پہ اس کی بنیاد ڈالی گئی. اب نوشیرواں عادل جو بادشاہ تھا, اس کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ایک مرتبہ دسترخوان لگا تو نوشیرواں عادل اتنا بڑا بادشاہ تھا, اتنا امیر کبیر آدمی تھا کہ اس کے دسترخوان پہ جن برتنوں میں کھانا کھایا جاتا تھا وہ پلاسٹک کے یا مٹی کے یا چینی کے برتن نہیں ہوتے تھے, بلکہ سونے کے برتن ہوتے تھے. سونے کے برتنوں کے اندر کھانا کھایا کرتا تھا, اور اس کے درباری جب دربار لگتا تھا, بادشاہ کے دربار کے اندر جتنے لوگ تھے وہ بھی سونے کے برتنوں میں کھانا کھاتے. ایک مرتبہ ایک سونے کی پلیٹ چوری ہو جاتی ہے. جب سونے کی پلیٹ چوری ہوئی تو باورچی نے اونچی آواز سے چلانا شروع کر دیا, اس نے شور شرابہ کیا, کہنے لگا پلیٹ چوری ہو گئی, تلاشی لی جائے. بادشاہ سلامت نے جب یہ بات سنی تو بادشاہ نے کہا مجھے لگتا ہے کہ جس آدمی نے چوری کی ہے وہ مستحق تھا جس کی وجہ سے اس نے چوری کی ہے, اور جس آدمی نے چوری کرتے ہوئے اسے دیکھا تھا مجھے لگتا ہے کہ اس آدمی کو دیکھنے کے بعد چھپانے کی عادت ہے, مطلب ہے کسی کا راز آؤٹ کرنے کی اسے عادت نہیں ہے, غیبت کرنے کی, چغلی کرنے کی اسے عادت نہیں ہے, لہٰذا اس معاملے کو رفع دفع کیا جائے, اور اگر وہ لے گیا تو اس کو لے جانے دیا جائے. تو اس کی سخاوت کی وجہ سے اللہ نے اس کو بے شمار انعام و اکرام سے نوازا تھا. یہ تو اس کی بات تھی. جہاں تک تعلق ہے اس کے پوتے کا, خسرو پرویز اس کا پوتا تھا, اس کے بارے میں ہے کہ ایک مچھیرا مچھلی کا شکار کرنے کے بعد اس کے سامنے آ کر مچھلی پیش کرتا ہے, اس نے کہا اس کو 4000 درم دے دیے جائیں. 4000 درم تقریباً موجودہ جو پاکستان کی کرنسی ہے اس کے مطابق تقریباً 80 لاکھ کے قریب بنتا ہے. اس نے کہا کہ اس کو 4000 درم دے دیا جائے. جب 4000 درم اس کو دینے کا اس نے اعلان کیا تو اس کی جو بیوی تھی اس نے واویلا کیا, شور شرابہ کیا, کہنے لگی کہ بادشاہ کے پوتے کی سخاوت کا اگر آپ ذکر سنیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک مچھلی پکڑنے والا اس کی خدمت میں ایک مچھلی کا تحفہ شکار کر کے پیش کرتا ہے, تو جب خسرو پرویز کے دربار میں یہ مچھلی کا تحفہ پیش کیا جاتا ہے تو اس نے اعلان کر دیا 4000 دینار اس کو دے دیے جائیں. تو جب 4000 دینار کا اعلان کیا اس کی بیوی چلا اٹھی, کہنے لگی یہ تو نے اتنا بڑا کام کر دیا کہ قومی خزانے میں سے 4000 دینار آپ نے ضائع کر دیے. اس نے کون سا کوئی اتنا بڑا تیر مارا تھا, ایک مچھلی تو پکڑ کے لایا ہے. اس نے کہا یار یہ خدمتگار ہے اور اس کا جو دریائے کرم ہے وہ جوش میں آیا تو 4000 دینار اسے دے دیے. آگے چلا تو چلتے چلتے وہ جو پیسے لے کر کے جا رہا تھا اس میں سے ایک سکہ زمین پہ گرا. جب سکہ زمین پہ گرتا ہے تو وہ اس کو اٹھانے لگا. بیوی دیکھ کر اس نے تنقید کی, کہنے لگی دیکھیں کتنا بھوکھا ہے, 4000 دینار یہاں سے لے کے جا رہا تھا تو ایک سکہ اگر 1 روپیہ گر گیا تو کیا ہو گیا, کون سی قیامت آ گئی, کون سا غریب ہو جائے گا. تو وہ جب وہ لے کے جا رہا تھا تو اس نے وہ سکہ فوراً اٹھا کر چومتا ہے اور آنکھوں سے لگاتا ہے. اس نے اپنے تھیلے میں ڈالا. تو بادشاہ نے جب اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ عمل کیوں کیا ہے, بیوی نے تو تنقید کی, بادشاہ نے جب پوچھا یہ عمل کیوں کیا تو اس نے اس کا جواب دیا, کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت اس سکے کے اوپر آپ کی تصویر تھی, میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کی توہین ہو, بے ادبی ہو اور انسلٹ ہو. اس نے کہا اچھا آپ اتنے تعظیم کرنے والے ہو, 4000 دینار اس کو اور اس کے لیے اعلان کر دیا. تو جہاں تک تعلق ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا, تو ہمارے پاس جتنا مال ہے اس کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے مواخذہ ہوگا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مال کو اس کے اوپر سانپ بن کے نہ بیٹھیں بلکہ دوسروں کو
مخلوق خدا کو نفع پہنچانے کی نیت سے ہمیشہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے جائیں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ صحابی رسول حضرت عقبہ بن حارث بیان کرتے ہیں کہ میں رحمت عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عصر کی نماز حضور علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ جو ہی نماز ادا فرمائی، ابھی صحابہ سے گفتگو جاری تھی، اچانک حضور علیہ السلام اٹھے، اپنی کسی زوجہ کے حجرے میں گئے اور تھوڑی دیر کے لیے آپ تشریف لے گئے، جلدی سے واپس آئے، آ کر کے صحابہ سے پوچھا کہ آپ حیران ہیں میری عجلت کی وجہ سے کہ میں اتنی جلدی اٹھ کے گیا ہوں پھر واپس آ گیا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آگے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نماز میں تھا اچانک میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہمارے گھر میں ایک سونے کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ میرے گھر میں شام تک رہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ اس حالت میں رات گزاروں کہ وہ سونے کا ٹکڑا ہمارے گھر میں پڑا رہے۔ تو میں یہ دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو یہ پیغام پیش کروں گا کہ ہمارے پاس اتنا مال و متاع ہونے کے باوجود مال اضافی طور پہ پڑا رہتا ہے، ہمارے پاس کپڑے پڑے رہتے ہیں، گھر میں برتن پڑے ہیں، ہمارے بینک بیلنس بھرے پڑے ہیں، اس کے باوجود اللہ کے راستے میں اس کے جو مستحق لوگ ہیں، جو مظلوم ہیں، مجبور ہیں، بے کس ہیں، نادار ہیں، مفلس لوگ ہیں، ان تک پہنچانا یہ ہمارے ذمہ عائد ہوتا ہے، ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ایمان کا اور اسلام کا تقاضا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں آپ کی میری رہنمائی کر رہے تھے۔ ناظرین یاد رکھیے گا، رمضان مبارک کا برکت والا مہینہ ہے، جہاں آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرنا چاہیں وہاں پوشیدگی کے ساتھ خرچ کریں، جتنا ہو سکے وہ آپ کا اور رب کا ہی معاملہ رہے۔ جہاں تک بات تصویرات کی آ جاتی ہے، جب آپ اور میں کسی کو ہم ہدیہ کر رہے ہوتے ہیں، مستحق تک اس کا حق پہنچا رہے ہوتے ہیں، یقین مانیں اگر اس کی جگہ آپ اپنے آپ کو خود کو لا کر کھڑا کریں اور آپ کی کوئی تصویر بنا رہا ہو اور آپ کو لوگوں کے سامنے وہ تمسخر بنا رہا ہو آپ کا، تو یقیناً آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ اسی طرح آپ نے جس کو دیتے ہوئے تصویر بنانے سے پہلے یہ چیز سوچنی ہے کہ اس کی جگہ اگر میں کھڑا ہوتا تو کیا میں تصویر بنانا پسند کرتا؟ تو یقیناً جب آپ کے دل میں یہ خیال ہوگا تو آپ کبھی بھی مستحق کو اس کا حق دیتے ہوئے لوگوں کے سامنے اس کا مذاق نہیں بننے دیں گے۔ میں آخر میں پھر ایک دفعہ محترم جناب حافظ ذیشان ساکی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ بارگاہ خیر الانام میں اپنی حاضری پیش کریں۔ عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ اور جو رنگ کے جامی پر رومی پہ چڑھایا تھا، جو رنگ کے جامی پہ رومی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا۔
اور قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھی، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، اور جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، اے عشق کبھی مجھے کو نیند ایسی سلا جانا، اے عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی سلا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ واہ 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 واہ، بڑا خوبصورت اور احسن انداز میں آپ کلام شریف پڑھ رہے تھے، اور یقیناً سننے والوں کو محظوظ کیا، اور سننے والوں کو یقیناً مدینہ شریف کی سیر بھی کروائی۔ اللہ کریم اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی آواز انداز میں برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے، انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنی گفتگو مصروفیات سے وقت نکال کر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بھی حامی و ناصر ہو اور آپ کا آنا قبول فرمائے۔ ناظرین، مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ عز و جل کسی نئے پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔